أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا بے شک نازل کی ہم نے تورات فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے و نور اور روشنی ہے یحکم فیصلہ کرتے ہیں بیہا ساتھ اس کے نبی شونا نبی الذین اور وہ لوگ اسلم جنہوں نے فرما برداری کی للذین واسطے ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہوئے والربانیون اور درویش والاحبار اور عالم بیما اس وجہ سے کہ استحفظو کہ وہ نگہبان بنائے گئے من کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وقانو اور تھے وہ علیہ اوپر اس کے شہداء گواہ فلا تخشوا الناس پس نہ تم ڈرو لوگوں سے واخشونی اور تم ڈرو مجھ سے ولا تشترو اور نہ تم بیچو بھی آیاتی میری آیات کو سامنن قلیلا تھوڑی قیمت پر ومن لم اور جو شخص نہیں یحکم فیصلہ کرے گا بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فاولئک پس وہی لوگ ہیں ہم الکافرون وہی ہیں کافر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے اپنی کتاب یعنی تورات بھیجی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی اور ایک خاص روشنی یعنی خاص نور تھا، اور اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو شریعت تورات کو اب جو شریعت تورات کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے تورات میں کوئی نقص تھا، نہیں، بلکہ یہ زمانے کے تغیر زمانے کے بدلنے کے سبب تغیر احکام کی ضرورت کے ماتحت ایسا کیا گیا، ورنہ تورات بھی ہماری نازل کردہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ بنی اسرائیل کے اصول ہدایت مذکور ہیں اور یہ خاص روشنی تھی۔ اور تورات یعنی یحکم بہن نبیون یعنی تورات کو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جب تک اس کی شریعت کو منسوخ نہ کیا جائے اس وقت تک آنے والے انبیاء اور اس کے نائب یعنی اللہ والے اور علماء سب اس تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اسی قانون کو دنیا میں چلائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب نازل کر دی تو فرض ہو گیا کہ جو نئی شریعت آئی نئے احکام آئے ان پر عمل کیا جائے۔ آگے بیمس اس وجہ سے کہ وہ بیما استحفظو کہ وہ یعنی تمام انبیاء اور ان کے نائب یعنی عالم یا اللہ والے اس وقت جب تورات نازل ہوئی تو اس کے احکام پر عمل کروانے پر پابند تھے، اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت ان کے ذمہ لگا دی تھی اور انہوں نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی اور نہ تم ڈرو یعنی تم لوگوں سے نہ ڈرو، وہ تمہارا اتباع چھوڑ دیں گے یا مخالف ہو جائیں گے، تم دنیا کی متاع قلیل کے لیے ان کے احکام الہی میں گڑبڑ نہ کرو، یہ تمہارے لیے دین و دنیا کی بربادی ہے۔ ولم آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولم ومن لم یحکم اور جو شخص نہیں فیصلہ کرے گا یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو واجب نہیں سمجھتے، ان پر فیصلے نہیں کرتے بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، وہ کافر اور منکر ہے جن کی سزا دائمی عذاب جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے فیہا اس میں ان النفس بے شک جان بالنفس بدلے جان کے والعین اور آنکھ بالعین بدلے آنکھ کے والانف اور ناک بالانف بدلے ناک کے والاذن اور کان بالاذن بدلے کان کے والسن اور دانت بالسن بدلے دانت کے والجروح قصاص اور زخموں میں برابری ہے۔ فمن تصدق پس جو کوئی معاف کیا گیا بھی ساتھ اس کے فہوا پس وہ کفارت اللہ کفارہ ہے اس کے لیے، ومن لم اور جو شخص نہیں فیصلہ کرے گا بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے فاولئک پس وہی لوگ ہم الظالمون وہی ہیں ظالم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہود کے لیے تورات میں یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے اور زخموں کا بدلہ زخموں کے برابر ہے۔ جو پیچھے ہم نے قصہ پڑھا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کا جو مقدمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا
کہ بنو نذیر نے اپنی قوت اور شوکت کے بل بوتے پر بنو قریظہ کو اس پر مجبور رکھا تھا کہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو ان کا آدمی قتل کر دے تو اس کا قصاص بھی جان کے بدلے جان لیا جائے، اور اس کے علاوہ خون بہا یعنی دیت بھی لی جائے۔ اگر معاملہ برعکس ہو یعنی بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مار ڈالے تو کوئی قصاص نہیں، صرف دیت یعنی خون بہا ہے، وہ بھی بنو نذیر سے آدھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس چوری کا پردہ چاک کر دیا تھا کہ خواہ وہ تورات میں بھی قصاص اور دیت کی مساوت کے احکام موجود ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر جو ہیں وہ چینج کر رہے تھے، اپنے لیے آسانیاں بنا رہے تھے، اور جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ وقفینا اور لکھ دیا وقفینا اور لگاتار بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے پیچھے یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو مصدقاً تصدیق کرنے والا بما لما اس کی بین یدیہ جو اس کے آگے ہے من التورات تورات و آتیناہ اور دی ہم نے اس کو انجیل انجیل فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے و نورن اور روشنی ہے وہ مصدق لما اور تصدیق کرنے والا اس کی بین یدیہ جو اس کے آگے ہے من التورات ہی تورات سے وہدن اور ہدایت ہے وہ موعظتاً اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ تاکہ وہ فیصلہ کریں اہل الانجیل اہل انجیل یعنی انجیل والے بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فیہ اس میں ومن لم اور جو نہیں فیصلہ کرے گا بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہیں ہم الفاسقون وہی ہیں فاسق۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف کتاباً کتاب کو بالحق کی ساتھ حق کے مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی بین یدیہ جو اس کے آگے ہے من الکتابی کتاب سے وہ مہیمناً اور دلیل ہے علیہ اوپر اس کے فاحکم پاسا فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ولا تتبی اور نہ آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی اما جب جا آقا آ گیا آپ کے پاس من الحق کی حق لکلی ہر ایک کے لیے جعلنا بنائے ہم نے شرعتن شریعت و منہاجن اور عبادت کے طریقے ولو شاء اللہ اگر چاہتے اللہ تعالیٰ لجعلکم البتہ کر دیتے تم کو امتم واحدتن ایک ہی امت ولیکن لیکن لیبلواکم تاکہ وہ آزمائے تم کو فیما اس میں ما آتاکم جو دیا اس نے تم کو فاستبقوا الخیرات بس تم آگے بڑھو نیکیوں کی طرف اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم جمیعاً سب کا فَيُنَبِّئُكُم پس وہ خبر دے گا تم کو بیما اس کی کن تم جو تھے تم فیہی اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہم نے تم میں سے ہر طبقے کے لیے ایک خاص شریعت اور خاص طریقہ عمل بنایا ہے جس پر اصولی طور پر مشترک اور متفق ہونا لازمی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ تم سب کو ایک ہی امت ایک ہی ملت بنا دیتا، سب کی ایک ہی کتاب ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ لوگوں کی آزمائش مقصود تھی کہ کون لوگ ہیں جو عبادت کی حقیقت سے واقف ہوں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں ان کو خوشی ہو، جو نئی کتاب یا شریعت آئے اس کی بھی وہ اتباع کریں، اور پہلی شریعت اور کتاب ان کو کتنی بھی محبوب ہو آبائی مذہب ہو جانے کے سبب اس کو ترک کرنا ان پر کتنا ہی شاق ہو مگر وہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر زمانے کے مطابق ہر جو ہے ہر شریعت کو جو ہے وہ بدلا گیا، جو جس طرح زمانہ بدلتا گیا اس کے مطابق اس کے قوانین اللہ تعالیٰ جاری کرتے رہے، اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اور دوسری شریعت کا آنا لازمی تھا۔ وَإِنِكُمْ اور اگر آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بیما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ولا تتبع اور نہ آپ وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی وَاحْذَرْهُمْ بس آپ بچیں ان سے
अयफ्तिनू का ये कि वो फितने में न डाल दें आपको, अंबाजिन बाज उससे, मा अनजलल्लाह जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, इलेका आपकी तरफ। वाइन तवल्लऊ बस अगर वो फिर जाएं, फ़ालम बस तुम जान लो, अन्नमा बेशक युरीदुल्लाहु चाहते हैं अल्लाह ताला, अन युसीबहुम ये कि पहुंचाए उनको, बाज़िन ज़ुनूबिहिम बाज़ सज़ा उनके गुनाहों की, व इन्ना और बेशक कसीरन बहुत ज़्यादा मिनन नासी लोगों में से, ला फ़ासिकून अलबत्ता फासिक हैं। अफ़ा हुक्मुल जाहिलियता क्या बस फैसला जाहिलियत का, या बगूना वो चाहते हैं, वमन अहसनु और कौन ज़्यादा अच्छा है मिनल्लाहि अल्लाह ताला से हुक्मन फैसला करने में, लिकौमिन उस कौम के लिए यूक़िनून जो यकीन रखते हैं। यहाँ पे है कि वो ये लोग जो हैं यहूदी, ये जाहिलियत के मुताबिक ही फैसला चाहते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला ना करें। आप जो है क्या जाहिलियत का फैसला वो चाहते हैं, अल्लाह ताला से ज्यादा बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं है। जो अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया तो रात में या कुरान मजीद में, तो अगर उन्होंने इसको नहीं माना तो ऐसे लोगों के क्या इलाज हो सकता है। इससे बेहतर जो अल्लाह ताला ने जो फैसला फरमा दिया है, इससे बेहतर फैसला फरमाने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।